الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 65 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ حضرات، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کا عذاب آنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ ہوا کا ایک طوفان شہروں، ملکوں، قوموں کو اچانک لمحے کے اندر برباد کر سکتا ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا پوری بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ قوموں اور قبیلوں کی عداوتوں کی ایک چنگاری وہ تباہی پھیلا سکتی ہے کہ مدتوں، صدیوں تک خون ریزی، قتل و غارت گری اور بدامنی سے نجات نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا نہ آنا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ جب برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، تو بے ہوشی اور مدہوشی میں رہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں۔ حضرات، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کئی قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر خطرناک مہلک عذابات بھی بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ کسی قوم کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا گیا، بعض قوموں کو طوفانی بارش کے ذریعے ختم کر دیا گیا، بعضوں کو زلزلوں نے زیر زمیں کر دیا، کسی کو چیخ اور چنگاڑ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ تمام عذابات صرف اور صرف اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کی پاداش میں ان پر خدا کی طرف سے مار و پھٹکار ہوئی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرک لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کر دے، یعنی آسمان سے بارش کی کثرت ہو، یا تیز و تند ہوا آئے، یا پتھروں کے ذریعے سے تمہیں ہلاک کر دے، یا پھر عمرا و حکام کی طرف سے ظلم و ستم ہو جائے۔ پھر اسی طرح تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب بھیجنے پر قادر ہے، یعنی قوموں کو دھسانے، طوفانی سیلاب میں غرق کرنے، یا ماتحتوں، غلاموں، نوکروں، چاکروں کی طرف سے عذاب، جیسے وہ بددیانتی کرنے یا خیانت کرنے لگے وغیرہ۔ عذاب کی شکل اللہ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تم کو گروہ گروہ، جماعت جماعت کر کے آپس میں سب کو بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کو لڑا کر اس کا بھی مزہ چکھا دے، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے قتل کے در پہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ نمبر 2، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ نمبر 3، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا، یعنی امت محمدیہ میں اختلاف ہونا یقینی بات ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے، اے نبی آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کیے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ حضرات، اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے سامنے
ہر بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی صحیح طور پر گزاریں اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔